السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں DNN نیوز پروگرام بولے گا پاکستان میں۔ آج میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں سردار زبیر احمد خان، امیدوار برائے چیئرمین یونین کونسل نمبر 51 تلونڈی۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے، اور حلقہ PP 180 جو ہے وہ ان کا حلقہ ہے۔ کتنے متحرک ہیں، کیونکہ آگے آنے والے جو دن ہیں وہ الیکشن ہیں، جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے ایک پارٹی کی طرف سے بھی ان کو حکم ہے کہ جی آپ علاقے میں ورک کریں، اپنی کمپین کریں۔ کس طرح ووٹ بینک جو ہے ضلع قصور میں اور تلونڈی شہر میں کتنا نون لیگ کا ہے، کیونکہ اس دفعہ جو الیکشن ہے وہ بہت کانٹے دار ہوگا، اور اب دیکھتے ہیں جی قصور میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنے ورکروں کی کاوش سے کتنے ووٹ حاصل کرتی ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں زبیر احمد خان صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ زبیر صاحب، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے DNN نیوز کو وقت دیا۔ اچھا زبیر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ سیاسی کارکن ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، یہ آپ کی جو وابستگی ہے وہ کتنے عرصے سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں DNN نیوز کا کہ انہوں نے میرے پاس تشریف لائے اور میرا موقف جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ تو جہاں تک بات ہے ہماری PMLN کے ساتھ اٹیچمنٹ کی، جی، تو یہ میں تو 2002 سے ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے بزرگ بھی مسلم لیگ کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ مطلب ایک خاندانی جو ہے آپ کی سپورٹ وہ مسلم لیگ نواز کو ہے۔ جی۔ اچھا سر، آپ کا جو حلقہ ہے اس میں کتنا ووٹ بینک ہے مسلم لیگ نون کا؟ اس سے یہ بات PP 180 میں تو صورتحال اس طرح ہے کہ تقریباً ووٹ اس دفعہ تو جو نظر آ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا ہی نظر آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری کسی پارٹی کا ووٹ بینک نظر نہیں آ رہا۔ وہ اس طرح ہے کہ یہاں پہ اس وقت ایک سابقہ ٹکٹ ہولڈر ہیں، MPA کے سابقہ MPA بھی ہیں، چوہدری احسن رضا خان صاحب، وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو کچھ لوگ مطلب باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ چوہدری احسن رضا کے ساتھ لوگ ہیں، اور دوسری طرف ایک اور نئے کینڈیڈیٹ مظہر رشید صاحب کا MNA ملک رشید خان صاحب کے بیٹے، وہ بھی الیکشن کے لیے، جی، تو کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور باقی تمام جو لوگ ہیں مسلم لیگ کے پرانے لوگ وہ چوہدری احسن رضا کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ باقی کسی کینڈیڈیٹ کے حصے میں کوئی بھی چیز نہیں آ رہی، وہ دونوں مسلم لیگ کے دونوں کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ کس کی طرف جائے گا؟ کوئی ٹکٹ کی جو صورتحال ہے وہ ٹکٹ تو اس طرح ہے کہ یہاں مسلم لیگ نون کا جو ہسٹری رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ جو پرانے ورکر ہیں ان کو ہی ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ٹکٹ چوہدری احسن رضا کو ملے گا۔ دوسری ٹکٹ کی ان کو ملنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ رانا محمد اسحاق خان صاحب MNA جو ہیں ان کا اور چوہدری احسن رضا کا پیر بھی بڑا مثالی پیر بنا ہوا ہے۔ تو ٹکٹ کے حوالے سے تو یقینی طور پہ وہ ٹکٹ تو ملے گا چوہدری احسن رضا کو، لیکن مطلب مسلم لیگ کو جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو لوگ ملک مظہر رشید کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں وہ بھی اگر کل کو ٹکٹ کا فیصلہ کسی ایک کینڈیڈیٹ کا ہونا ہے، جس کینڈیڈیٹ کا فیصلہ ہوگا دوسرا کینڈیڈیٹ یقینی طور پر اس کو سپورٹ کرے گا۔ تو اس طرح آزاد الیکشن نہیں لڑے گا، یا اس کے جس طرح ہوتا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ PP 180 میں جو الیکشن ہے وہ ون وے الیکشن ہوگا۔ اچھا، میاں صاحب کو 4 سال جو ہے وہ اس ملک سے دور رکھا گیا، اب میاں صاحب پاکستان میں آئے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں۔ اگر میاں صاحب پاکستان نہ آتے تو پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن جیت سکتی تھی؟ بات اصل میں ایسا ہے کہ جب میاں صاحب کو پاکستان سے نکالا گیا، جب اس وقت بھی پاکستان ترقی کر رہا تھا، اچھا، اور اب جب واپس لایا گیا ہے تو تب بھی پاکستان کے لیے میاں نواز شریف کی ضرورت پیش آئی ہے، تو ان کو لایا گیا ہے۔ میاں نواز شریف کا پاکستان آنا، جہاں پر مسلم لیگی ورکرز کو میاں صاحب کی ضرورت تھی، وہاں پہ پاکستان کو بھی بہت اشد ضرورت تھی میاں صاحب کی۔ پاکستان کی ترقی کو، خوشحالی کو میاں صاحب کی بہت ضرورت تھی۔
اچھا، آپ کے جو حریف ہیں وہ میاں صاحب کو لاڈلا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، کتنے لاڈلے ہیں ویسے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی لاڈلے والی کوئی ایسی بات ہے، بات صرف میرٹ کی ہے، ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں، تو وہ کیسز ختم ہونے، انہیں جھوٹ کب تک چل سکتا ہے؟ تو اس میں لاڈلے والی تو کوئی بات نہیں، مطلب کیا چیز ہے جو لاڈلے والی ہے ان میں؟ مطلب آلریڈی جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے پنجاب میں آلریڈی ان کی گرفت تھی، پہلے ہی گرفت تھی. اب ان کو جب 2018 میں الیکشن میں جو ان کو نکالا گیا وہ سب کو پتہ ہے کس طرح نکالا گیا، تو وہ لاڈلے والی تو کوئی ایسی ہے نہیں، میرے خیال میں کوئی صورت ایسی نہیں ہے. جو آپ کی حریف پارٹی ہے اس کو فیلڈ نہیں مل رہی، نہیں اس والے سے کیا کہیں گے؟ تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے. نہیں، بالکل تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے، لیکن میں تمام سیاسی جماعتوں کا حق کو قبول کرتا ہوں، لیکن ہمارے جو حریف ہیں ان کو فیلڈ میں آنے کے لیے ہر کسی کو ایجنڈا تو دینا پڑے گا نا. تو میں مطلب سوال کرتا ہوں ان کے پاس ایجنڈا کیا ہے، ان کے پاس کارکردگی کیا ہے. پچھلے 3.5-4 سال کی جو حکومت ہے اس کی کارکردگی ظاہر ہے جس نے بھی آنا اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ آنا ہے، تو ان کے پاس بیان کرنے کے لیے عوامی لحاظ سے کون سی کارکردگی جس کی بنیاد پہ آئیں گے؟ یہ تو ایک سٹنٹ ہے، سیاسی سٹنٹ کے ہمیں فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے جی معاملہ. اچھا، زرداری صاحب کے اتحاد کے بعد مسلم لیگ نون کو پنجاب میں کتنا لاس ہوا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی لاس ہوا، میں نہیں سمجھتا لاس ہوا ہے. اچھا، یہ نا ایک ترتیب ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی چھوٹی پارٹی کسی بڑی پارٹی کے ساتھ الحاق کرتی ہے تو بڑی پارٹی کو وہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا کبھی بھی. کیا آنے والے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون کو اتحادی حکومت بنائے گی یا اپنی حکومت ہوگی؟ اتحاد ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں اندازہ، لیکن میرا ویسے اس معاملے میں ذاتی خیال ہے کہ جو ان تمام سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے اور تمام اکابرین کو کرنا چاہیے، سیاست کو چھوڑ کے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے. اچھا زبیر صاحب، آپ سابقہ چیئرمین ہیں اپنی یو سی کے، آپ نے اپنی کاوش سے اپنے اقتدار میں کون کون سے ترقیاتی کام کروائے ہیں؟ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں تلونڈی میں، مطلب اور تقریباً تلونڈی میں جتنے بھی ان میں سے کچھ کام میرے ریفرنس سے ہوئے ہوں گے، کچھ دوسرے ظاہر بہت سارے مطلب لوگ ہیں تلونڈی میں ان کے ریفرنس سے ہوئے ہوں گے، لیکن جتنے بھی کام ہوئے ہیں تقریباً وہ مسلم لیگ نون کے ہی دور میں ان کے ہی اکابرین کی ریفرنس سے ہوئے. تلونڈی کے بنیادی مسائل کون سے ہیں؟ تلونڈی کا اس وقت جو بنیادی مسئلہ ہے، وہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ گیس ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے. یہاں پہ بچیوں کا ہائی اسکول ہے لیکن وہ بہت تنگ چھوٹی جگہ پہ ہے، وہ اسکول جو ہے وہ کسی کھلی جگہ پہ شفٹ ہونا چاہیے اور انٹر کالج میں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہاں پہ بڑا قصبہ ہے، تقریباً کوئی 35,000 کی آبادی ہے، تو یہاں پہ کوئی BHU لیول کا ہاسپٹل بھی ہونا چاہیے. یہاں پہ سرکاری زمین ہے کافی پڑی ہوئی ہے، تو آئندہ انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کریں گے کہ یہاں پہ کوئی ہاسپٹل اور یہ بچیوں کا جو اسکول ہے، یہاں پہ پلے گراؤنڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا زبیر صاحب، یہ بتائیے آپ کا جو تلونڈی کا ایریا ہے وہ بیسیکل یہاں ذمہ دار لوگ رہتے ہیں، آپ بھی بیسیکل ذمہ دار ہیں. ذمہ داراں کی کیا بنیادی مسائل ہیں؟ پانی جو ہے وہ کیا ذمہ داروں کو پورا مل رہا ہے؟ اس کے علاوہ بیج کی ایک بنیادی جو ہے وہ ضرورت ہے، اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے محکمہ زراعت کا؟ کوئی مطلب بیج 1 نمبر مل رہا ہے یا کس طرح؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اصل میں وہ جو ذمہ داروں کو جو پرابلمز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پیچھے PMLN کا دور تھا بڑی سختی تھی کھاد کے حوالے سے، یہ وہ معاملات تھے. لیکن اس دفعہ یہ جو مطلب پچھلے 5 سالوں سے پرابلم آ رہا ہے، ایک تو بجلی کے بلوں کا بڑا مسئلہ ہے، بہت زیادہ ہائی ہیں. دوسرا جی کھاد کے پرائسز ہیں جو کنٹرول پرائس پہ کھاد ملتی نہیں ہے، ہمیشہ ہی بیوروکریسی نہیں کام کر رہی. یہ تو بیوروکریسی کا کام ہے نا، اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنا. بیوروکریسی اس پہ کوئی کام نہیں کر رہی. بیجوں کا 2 نمبر بیج مارکیٹ میں کوئی چیک بیلنس نہیں ہے، تو اس کی ضرورت ہے. سابقہ حکومت نے کسان کارڈ کا اجرا کیا، اس سے آپ کے علاقے کے کتنے ذمہ دار جو ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کسی کو فائدہ
کیا حکومت کو کہیں گے آپ کہ کوئی کسانوں کے لیے کیا ریلیف ہونا چاہیے جو بیسک؟ کھادیں سستی ہونی چاہیے، جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے، بجلی کے ریٹس جو ہیں بہت ہائی ہیں وہ کم ہونے چاہیے۔ جنس کے ریٹ ویسے اچھے رہے؟ جنس کے ریٹ تقریباً صحیح رہے ہیں، بس یہاں پہ جو پرابلم ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ جو ہے نا یہ درمیان میں کمیشن ایجنٹس وہ زمیندار کو بلیک میل کرتے ہیں، پیمنٹس وقت پہ نہیں ملتی ہیں، وہ لیٹ ہوتا ہے۔ اچھا سر، لاسٹ پہ آپ اپنے حلقہ کی پی پی 180 کی عوام کو کی جو یونین کونسل ہے 51 اس کے آپ عوام کو کیا میسیج دیں گے؟ کیونکہ الیکشن ہے آگے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ووٹ کاسٹ نہیں کرتے، یہ ایک امانت ہے، قومی امانت ہے، جو لوگ ووٹ ڈالنے نہیں جاتے، کاسٹ نہیں کرتے، ان کے والے سر اب میرا یونین کونسل تلونڈی اور پی پی 180 NA 133 کے لوگوں سے گزارش ہے کہ پی ایم ایل این کو ووٹ ڈالیں، اور پی ایم ایل این کو ووٹ ڈالنا پاکستان کی ترقی خوشحالی کو ووٹ ڈالنا ہے۔ یہ جو ووٹ ہے اس کا استعمال پاکستان کی ترقی کے لیے کریں، اور پاکستان کی ترقی کے لیے میاں نواز شریف کو ووٹ ڈالنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی لوگوں کو پی ایم ایل این کو ووٹ ڈال کے پچھتاوا نہیں ہوگا، خوشی ہوگی، ان کا پاکستان کی ترقی میں حصہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے زبیر احمد خان صاحب، انہوں نے اپنے علاقہ کی جو عوام کو ایک میسیج کنوے کیا ہے، بلکہ یہ پوری قوم کے لیے میسیج ہے، صرف تلونڈی کے علاقہ یا ضلع قصور کے لیے نہیں ہے، پورے پاکستان کے لیے یہ میسیج ہے کہ جو لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے، یہ ایک قومی امانت ہے اور یہ ایک ضمیر کا فیصلہ ہے۔ آپ آنے والے دنوں میں 8 فروری بروز جمعرات کو آپ جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے جائیں، اور جو آپ کو نمائندہ اچھا لگے، جس طرح کہ زبیر صاحب نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو اس وقت ملک کی بہت ضروری ہے، اپنا ووٹ جو ہے وہ ضرور ڈالیں اور اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کریں۔ اب تک کے لیے اپنے میزبان زاہد حنیف کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔